ڈاکٹر صاحب جی قبلہ، آپ نے ذکر کیا تھا یہ جو جس طرح ایک کوئی مطلب ایک مذہبی علماء ہیں جن کو لوگ ماننے لگ جاتے ہیں یا زیادہ ان کا پیروکار ہو جاتے ہیں، تو اس میں سلسلے میں کچھ ایسے ہی نظر بھی آتا ہے، دکھنے میں ہوتا ہے کہ کچھ بچے بالکل مطلب ایک چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ اس ادارے سے منسلک ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کا ایسی ذہنی صلاحیت ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ اور سوچ نہیں سکتے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ اس طرح سے ایک قسم کا برین واش ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر کوئی بندہ اس طرح سے، اور یہ میں اپنی شیعہ کی نہیں، ویسے بھی جو دوسرے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ ادارہ بنا لیا اور ایک اپنی فوج سی تیار کر لی ہے، تو اس میں جو ہے اب اس جو بچے کا ذہنی پرورش ہوئی ہے یا جس طرح ہوئی ہے وہ شاید سوچنے سمجھنے کے قاصر سے قاصر ہے، تو اگر ان کو غلط تعلیمات دی جاتی ہیں تو اس کا کل کوئی حساب کس طرح ہوگا، مطلب اس بچے کا جس کو ایک قسم کا وہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ کسی اور طریقے سے سوچ سکے یا سمجھ سکے۔ جی وہ جب بڑا ہو گیا نا، حساب انسان کے بلوغ کے بعد کا ہوگا۔ بڑا ہو گیا، اس کے لیے ساری چیز اوپن ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اوپن مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، مختلف علماء کو سنے اور حقیقت تک پہنچنے کے بعد سمجھ رہا ہے کہ یہ بات جو مجھے بچپن میں بتائی گئی ہے یہ غلط ہے، تو وہ اپنا نظریہ چینج کرے۔ اس میں دونوں طرف سے افراد و تفرید ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے بھی یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کوئی غلط بات کی ہے اور وہ جو ہے وہ شرک نہیں کی، اس نے یا توحید کے خلاف بات نہیں کی یا مذہب کے مسلمات کے خلاف بات نہیں کی، اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں، تنقید کریں، علمی اس کا جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، ضرور نہیں ہے کہ کسی کی توہین کریں، گال بلوچ کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ علمی جواب اس کو آپ کے پاس اگر ہے تو دیں، اور اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں آپ۔ اور یہ کہ بعض علماء کا انسان پکا 100% مرید بن جائے، صحیح نہیں ہے۔ ان کی اچھی بات کو مان لے اور بری بات کو، غلط بات کو ریجیکٹ کر دیں۔ اگر کہیں سمجھ نہیں آ رہی تو تحقیق کرے اس کے بارے میں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کس قسم کی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، بت پرستی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ بت پرستی ضروری نہیں ہے کہ سامنے کوئی لکڑی کا یا لوہے کا یا پتھر کا بت رکھے۔ کسی آدمی کو بھی آپ بغیر چون چرا کے قبول کر رہے ہیں، اس کی اچھی بات کو بھی مان رہے ہیں، بری بات کو بھی مان رہے ہیں، تو کیا بت پرستی کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے، یعنی کفار مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فائدہ نہیں پہنچا رہے، بت دیکھ رہے ہیں کہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے باوجود کیونکہ آباء و اجداد نے کہہ دیا ہے کہ یہ بت جو ہے وہ کیا ہے، شفا ہے، شافی ہیں، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی اس لیے کہتے ہیں نا کہ بعض کا شرک کئی قسم کا ہوتا ہے، کئی انداز سے ہوتا ہے، کئی اس کی سٹیپ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک شرک یہ بھی ہے کہ انسان نے بجائے کہ خداوند تعالیٰ کو فالو کرے، ائمہ اطہار کو فالو کرے، اہل بیت کو فالو کرے، کسی عام آدمی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی اچھی بات کو بھی فالو کرتا ہے، بری بات کو بھی فالو کرتا ہے۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ، میں نے ایک سوال کرنا تھا، آج کے لیکچر سے تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن کچھ میرے ذہن میں ایک سوال تھا، وہ یہ تھا کہ جس طرح آج کل کی مجالس جو ہیں، مطلب میں اب تھوڑا چونکہ 90s میں جوان ہوئے اور اس ٹائم وہ ہم اس دور کے بچے ہیں اور بڑے ہو گئے ظاہر۔ اب اس دور میں یہ تھا کہ مجالس کے اندر خاص طور پر نہیں، مطلب ایک سٹائل تھا مجالس کا کہ جس کے اندر داد دینی اور مطلب نعرے اور صلوات یہ ایک حصہ ہے، اور ابھی تک ہمارا جو عزاداری ہوتی ہے ایسے ہی ہے۔ لیکن اب جو ایک نیا یہ آ رہا ہے کہ مطلب داد دینے میں مطلب آپ نے واہ واہ نہیں کرنی یا سبحان اللہ نہیں کہنا، یا نعرے تھوڑے ہیں، یا صلواتیں بھی تھوڑی ہوتی جا رہی ہیں اب آج کل جو نیا ہے، ظاہر ہے تھوڑی تعلیمی بھی علمی بھی زیادہ ہو رہی ہیں مجالس، لیکن یہ ہے کہ جس طرح اب ایک قبلہ جو ہے وہ ایک اچھی بات کریں، تو اگر آپ ان کی داد مطلب دینا چاہ رہے ہیں تو مطلب اس میں کوئی برائی ہے یا اس میں کوئی ممانعت ہے کہ آپ ان کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے یا واہ واہ یا بہت اچھی بات ہے، جس طرح اب آج کل یہ ایک نیا یہ بھی ایک چیز جنم لے رہی ہے کہ آپ زیادہ واہ واہ نہیں کر سکتے یا نعرے یا صلواتیں، یہ اگر آپ ایکسپلین تھوڑا سا کر سکیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ اب دنیاوی لحاظ سے بھی ہوتا ہے، جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ ایک تحقیق پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنے تھیسس کا ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی اپنا ریسرچ بیان کر رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ پڑھے لکھے افراد کے درمیان
بیٹھ کر بیان کر رہا ہوتا ہے, ایک دفعہ تنوع کر رہا ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ کر رہا ہوتا ہے, مختلف انداز سے وہ پڑھنے والا بھی بیان کرتا ہے اور سننے والے بھی بیان کرتے ہیں اور اس کو سنتے بھی اسی انداز سے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مجلس کس قسم کی ہو رہی ہے. مجلس صرف فضائل پر مبنی ہے تو وہاں داد دینے میں, واہ واہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ثواب ہے, نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کہ نیت اگر آپ کی یہ ہے کہ مقرر کو صرف کامیاب کی جائے تو ثواب نہیں ملے گا. نیت آپ کی یہ ہے خاموش بیٹھ کے ہیں کہ یہ مقرر ہماری مرضی کا نہیں آیا ہوا, یہ مولانا جو ہے ہمارا اپنا ہے, اس کو پیسے کم دیے ہم نے, اس کو ہم نے صحیح نہیں سننا, ناراض ہو کر بیٹھ جائیں, تو اس معاملے میں یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں خوش رہا ہوں کہ اس نے میرے مولا کا نام دیا ہے تو اس کا اظہار کر سکتے ہیں, ثواب بھی آپ کو ملے گا. یعنی بعض اوقات یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر. اس تقریر قسم کی, ایک دفعہ ایک مولانا نصیحت کر رہا ہے, اس کی آسان سی آپ کو مثال دوں. دیکھیں نا, ہماری مجلس میں دو پارٹ ہوتے ہیں, دو حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں فضائل, ایک ہوتے ہیں مصائب. آپ فضائل میں رونا شروع کر دیں, مصائب میں نعرے لگانا شروع کر دیں تو یہ تک نہیں بنتا, یہ غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کہ ایک آدمی مولانا آپ کو نصیحت کر رہا ہے اور آپ کو امام کی حدیث بیان کر رہا ہے, آپ کو نماز کے روزے کی تبلیغ کر رہا ہے, تو وہاں غور سے سنیں اور اس کو اپنے پلے باندھیں. وہاں آپ نعرے لگانا شروع کر دیں, بے تکا جو بن جائے گا. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر اور مجلس کس قسم کی پڑھی جا رہا ہے اور آپ کی نیت پر. یہ اس پر اجر بھی ملے گا, اس پر ثواب بھی آپ کو ملے گا, اور اس کی وجہ سے مذہب کی تبلیغ بھی ہوتی ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک اور وجہ اس کی اس طرح یہ ہے کہ ایک مولانا پڑھ رہا ہے, تقریر کر رہا ہے, اور اس کو آدھے لوگ غور سے سن رہے, آدھے نہیں سن رہے, لیکن آپ کے داد دینے کی وجہ سے سارے غور سے سننا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سارے داد دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک ماحول بن جاتا ہے, ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اس کیفیت کے طاری ہونے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. یعنی ہمیں درمیانہ راستہ اپنانا چاہیے اور سچویشن کو دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی ایک دیکھیں نا کہ ماحول مختلف بھی ہوتا ہے. یہاں کا پلا ہوا جو پرورش پایا ہوا بچہ جو ہے ناروے کا, وہ ایک اپنے ماحول میں ایک اپنے انداز میں پلا جو ہے بڑا ہے, اس کی گروتھ اپنے انداز میں ہوئی, اس کو آپ نے اسی انداز میں تقریر سنانی ہے, اس نے اسی انداز میں ریئیکشن کرنا ہے. صحیح, تب جو ہے معاملہ جو ہے وہ آگے پڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ جو اچھا مقرر ہوتا ہے نا, جو ایکسپرٹ مقرر ہوتا ہے, وہ مجموع کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کرتا ہے, اس کے مطابق سچویشن. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ مجمع کو دیکھ کر کے انسان جو ہے وہ ایسی بات کرنا شروع کر دے جو شریعت میں نہیں ہے, یا نعوذ باللہ عزاداری کا مذاق ہونا شروع ہو جائے, یا نعوذ باللہ ہمارے مقدسات جو ہمارے شیعہ مذہب حقہ کے مقدسات ہیں ان پر کوئی حرف آئے. دیکھیں, اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. انسان کچھ برے لوگوں کو دیکھ کر کے پورے مذہب پر کیچڑ نہ اچھالے. ہمارے خود علماء کی کمزوری بعض کی یہی ہے کہ چاند جو مثلا لوگ ایسے ہیں کہ جو عزاداری کو انہوں نے پیشہ بنا لیے, ان کی بنیاد پر پوری عزاداری پر ہم ہاتھ اٹھائیں, حرف اٹھائیں, یا مذاق اس کو اڑائیں, یا اس کی توہین کریں, تو یہ جائز نہیں ہے. اور اگر اس کی وجہ سے امام حسین کی توہین ہو رہی ہے تو یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے کہ آپ اہل بیت کے مکتب کو آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے دھکیل رہے ہیں اور اس کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں. آپ آج ایک کونے کا مذاق اڑائیں گے نا, ایک جز کا مذاق اڑائیں گے نا کسی تقریر میں فرض کروں ایسا کرتا ہوں, تو ہمارا مذہب دوسرے لوگوں کے لیے پورا مذہب مشکوک ہو جائے گا. اور بعض لوگ ایسے ہیں نا, وہ بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا انداز غلط ہوتا ہے, طریقہ کار غلط ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مذہب کو نقصان پہنچتا ہے. اسی کو بہترین طریقے سے آپ بیان جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ ہے, بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نئی چیز بیان کرنے. بھائی نئی چیز بیان کرنا صحیح بات ہے, لیکن اوٹ پٹانگ بات کرنا ضروری نہیں. نئی چیز پیش کرنے کے لیے آپ اوٹ پٹانگ کرنا شروع کر دیں, نئی چیز بیان کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں, نئی چیز بیان کرنے کے لیے عزاداری کی توہین کرنا شروع کر دیں. یہ صحیح نہیں ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم اپنے برادران اہل سنت کا احترام کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کا مذہب فالو کرنا شروع کر دیں, یا جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں, ان کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا شروع کر دیں. یہ صحیح نہیں ہے کہ جو ہے ہم ایسی بات. اہل سنت سے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق
کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حساب کتاب میں رہیں، ہم اپنے حساب کتاب میں رہیں. جب کوئی مشترکہ کو معاملہ ہو اکٹھا سٹینڈ لیں، جب آمنے سامنے ہو تو ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ان کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین نہ کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو علمی بات ہے، حقیقی بات ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دلائل دینا چھوڑ دیں کہ نماز ہاتھ کھول کر کے پڑھنا وہ صحیح ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عزاداری کو چھوڑ دیں یا اہل بیت کو چھوڑ دیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرنا چھوڑ دیں. یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں درمیانہ راستہ ہمیں اپنانا ہے تاکہ اہل سنت سے اچھے روابط رکھ کر کے ان سے پیار و محبت کریں، اور جو ہے وہ معاملات بھی صحیح چلیں. اور پھر اسی طرح برعکس بھی ہے، ہم اہل سنت سے پیار و محبت کرتے ہیں، یہ توقع ہم کبھی نہیں رکھتے کہ وہ جو ہے کیا کریں، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا شروع کر دیں. اتحاد کرتے ہی وہ آدمی ہے جو اس بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، وہ اس بنیاد پر آگے بڑھتا ہے کہ اہل سنت سنت رہیں اور شیعہ شیعہ رہیں، پھر مل کر رہیں. ورنہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ سنی شیعہ ہو جائیں، وہ کبھی اتحاد کی بات ہی نہیں کرتے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شیعہ سنی ہو جائیں یا اس کے برعکس ہو جائے، تو وہ کبھی اتحاد کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اتحاد ان کے نقصان میں ہے. اور شیعہ کیوں اتحاد کی بات کرتا ہے، کیوں آگے بڑھتا ہے، کیوں اہل سنت سے پیار کرتا ہے؟ ایک تو چاہتا ہے کہ یہ اہل بیت کا پیغام سب تک پہنچے. دوسری بات یہ ہے کیونکہ ہم کمزور نہیں ہیں کہ ڈریں کسی سے. ہوتے ہیں نا بعض لوگ پابندی لگا دیتے ہیں کہ شیعوں کے نماز جنازے میں نہیں جانا جی، شیعوں کے مجلس میں نہیں جانا جی، شیعہ یہ بچے ذبح کر کے خون ڈالتے ہیں اس میں جی، شیعہ میں اگر جنازے میں جاؤ گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. وہ ڈرتے ہیں. لیکن شیعہ ڈرتا نہیں اس چیز سے کہ شیعہ حق و حقیقت پر ہے، شیعہ کی باتیں حقیقت پر مبنی ہے، شیعہ کی افکار حقیقت پر مبنی ہے، شیعہ کی تعلیمات. جب یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں تو وہ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لو بات کریں، کمزور بات کریں، کوئی ایسی بات کریں. اہل سنت کو بعد میں بلائیں گے اتحاد کی طرف، خود ہمارا مذہب کھوکھلا ہو جائے گا. ایسی بات جو ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور اتحاد برقرار رکھنا چاہیے، محبت اہل سنت سے کرنی چاہیے. لیکن وہ اپنے دائرۂ کار میں رہیں، ہم اپنے دائرۂ کار میں رہیں، اور مشترکات کو لیں. توحید مشترک ہے جی، رسالت مشترک ہے جی، خانہ کعبہ مشترک ہے جی، قرآن مشترک ہے جی، نماز دونوں پڑھتے ہیں جی، روزہ دونوں رکھتے ہیں جی، حج پر دونوں جاتے ہیں جی، زکوٰۃ جو ہے وہ دونوں دیتے ہیں. اور خمس کے بارے میں اہل سنت بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے، شیعہ کہتے ہیں واجب ہے. یعنی کوئی ایسے مسائل نہیں کہ جس پہ جھگڑا ہو، جس میں کوئی پرابلم ہو، جس میں کوئی مشکلات ہوں. اور سب سے بہترین چیز ہے نا، اس سے اوپر چلے جائیں. ہم انسان ہیں، اور خداوند تعالیٰ جب رزق دیتا ہے نا، رحم کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلمان. وہ اپنی ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو خدا ہی چاہتا ہے کہ میری مخلوق میں میری صفات ہوں، اس کی جھلک دکھائی دے. جس طرح میں فرق نہیں کرتا نا چاہنے اور غیر چاہنے کی طرف، وہ بھی فرق نہ کرے. اور پھر اہل بیت نے اس طرح کیا ہے. اہل بیت نے دیکھا جب کوئی مہمان آ گئے کہ یہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، انہوں نے ویلکم کہا. ضرورت مند کو دیکھا ہے. امام زین العابدین رات کی تاریکی میں جاتے تھے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. کیا وہ شناختی کارڈ دیکھتے تھے؟ میں آج کے زمانے کی مثال دے رہا ہوں. شناختی کارڈ تو نہیں ہوتا تھا. پھر کوئی وہ نہ لگا دے کلپ بنا کر کے مولانا نے کہہ دیا شناختی کارڈ نہیں دیکھتے تھے. یعنی امام زین العابدین رات کی تاریکی میں غریبوں کے محلے میں جاتے تھے، چیک کرتے تھے، اس کا انٹرویو لیتے تھے کہ علی ولی تو پڑھ رہا ہے یہ نہیں پڑھ رہا، کب سے پڑھ رہا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا، نماز تو کس طرح. اس کے سرانے کھانا رکھ کر کے رات کی تاریکی میں واپس آ جاتے. اور پھر مزید کہ پتہ کسی کو نہ چلے کہ کون آیا ہے، چہرے پر نقاب اوڑھ لیا کرتے تھے. اور غریبوں کو تب پتہ چلا ہے کہ امام کی شہادت ہوئی کہ کون تھا جو ہے وہ ان کے لیے کھانا لاتا تھا، کون ان کی مدد کرتا تھا. جی میں معذرت چاہتا ہوں، یہ بات لمبی کر دیتا ہوں، جواب اگرچہ مختصر ہونا چاہیے. نہیں جی قبلہ، بہت اچھی آپ نے باتیں کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال ہے؟
مولانا صاحب اگر ٹائم ہو تو وہ جو میں نے کویشچن شروع میں کیا تھا کچھ گھریلو جو میاں بیوی کی کام کرنے کی ان کی کتنا اخراجات کے حوالے سے اگر آپ جی میاں بیوی کام جو گھر میں کر رہے ہیں، پہلے تو مسئلہ ہے کہ اسلام میں کچھ مرد کے حقوق ہیں، کچھ خواتین کے حقوق ہیں۔ وہ خاتون اور مرد کے حقوق ہیں۔ اگر خاتون کے کام کرنے کی وجہ سے مرد کے حقوق پر کوئی ڈاکہ نہیں پڑ رہا، اس میں کوئی مشکلات پیدا نہیں ہو رہی، اور مرد جو ہے راضی ہے کہ اس کے حقوق ضائع بھی ہو جائیں، کوئی عرض نہیں ہے، تو وہ کام کر سکتی ہے، ایک مسئلہ۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ گھر میں اخراجات دے، ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ۔ حتیٰ جو ہے وہ گھر میں کام کرنے کے پیسے بھی مردوں سے لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مثلا برتن دھو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، گھر کا خیال رکھ رہی ہے، گھر کی صفائی کر، یہ شرعی لحاظ سے یہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو تاریخ میں دیکھا ہے آئمہ کی سیرت میں، اس میں کمپرومائز چلتا رہا کہ بی بی فاطمہ پر واجب نہیں تھا گھر کا کھانا پکائیں، لیکن وہ گھر میں کے لیے پانی بھی لاتی تھی، چکیاں بھی پیستی تھی، مشہور ہیں روایتیں، ایسی کوئی بیان کرنے کی اس میں یہ نہیں بیان کرنے کی ضرورت کہ یہ اتھینٹک روایت ہے یا نہیں، یہ تواتر کی حد تک ہے۔ کھانا بھی پکاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، بچوں کا خیال بھی رکھتی تھی، یعنی ٹوٹلی معاملات کمپرومائز پر ہیں کہ وہ مل جل کر جو ہے وہ کمپرومائز کے ذریعے اپنے گھر کو آگے چلائیں۔ ظاہر ہے اگر ہم 100% واجبات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو جو مشکلات جو ہے وہ بڑھیں گی، کام نہیں ہوگی۔ مثلا ایک شوہر ہے، وہ بیچارہ 8 گھنٹے کام کر رہا ہے، وہ گھر میں آئے برتن بھی دھوئے، گھر کی صفائی بھی کرے، ٹھیک ہے، اور گھر کا خیال بھی رکھے، کھانا بھی پکائے، پھر غصہ بھی نہ کرے، پھر لڑائی بھی نہ کرے، پھر عورت کو اپنے بیوی کو ٹائم بھی دے، پھر وہ بیٹھ کر باتیں بھی کرے، مشترکہ طور پر ٹی وی بھی دیکھے، پھر تعلقات بھی استوار آگے چلائے، ایسا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، میاں بیوی آپس میں دشمن نہیں ہے، رقیب نہیں ہے۔ رقیب کو کیا کہتے ہیں انگلش میں جی؟ رقیب کو ہوتا ہے مقابلے والا ہوتا ہے جی، رقیب نہیں ہے، یعنی جس کا مقابلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، جس کا ضد چل رہی تھی آپ کے ساتھ جی، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مقابلہ کرنے والا، اس کو مجھے ذہن جی، کمپٹیٹر نہیں ہے، وہ کمپٹیٹر نہیں ہے۔ یہ زندگی کے دو پیے ہیں، زندگی کے دو حصے ہیں، انہوں نے کمپرومائز کر کے چلنا ہے، ایک دوسرے کی مشکلات کو، مجبوریوں کو انہوں نے دیکھنا ہے، دیکھنے کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ تو اس میں خاتون یہ دیکھے کہ جو باہر کام کرنے کی وجہ سے گھر اس کا ڈسٹرب ہو رہا ہے تو کام نہ کرے باہر، پھر مرد پر واجب ہے کہ گھر کی تمام ضرورتیں جو ہے وہ پوری کرے، جتنی جو ہے معمولی ضرورتیں ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ گھر کا سارا خرچہ بیوی کے جو اخراجات ہیں، مکان کا فراہم کرنا، کپڑے، لباس، کھانا پانا، یہ ہونا چاہیے۔ وہ کس اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھنا ہے مرد کی استطاعت پر، اس میں نہ زیادہ کنجوسی ہو، نہ زیادہ فضول خرچی ہو، درمیانہ راستہ جو ہے وہ اپنایا جائے۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے شریعت میں کہ گھر کے معاملات صحیح چلتے رہیں، کہ مرد کو کسی جگہ اجازت نہیں ہے جھوٹ بولے، صرف بیوی سے اپنے بول سکتا ہے، لیکن صرف ان معاملات میں کہ جو معاملات ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بیوی سے روزانہ جھوٹ بولنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، باہر اس نے کہیں اور سے تعلقات بنایا ہو تو بیوی کو کہہ رہا ہو نہیں جو ہے یہی تعلقات ہے، یہ اس قسم کا جھوٹ جائز نہیں ہے۔ ہاں، بیوی نے کہا کہ کپڑے لائیں، میرے لیے لباس فلاں خرید کے لائیں، فلاں مجھے تحفہ چاہیے، اب وہ بیچارے کے پاس استطاعت نہیں ہے، اب وہ سچ بھی بولے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، مسائل بڑھ جائیں گے، تو وہاں وہ کہہ سکتا ہے کہ میں آج بھول گیا ہوں، نہیں لا سکا ہوں، دکان بند تھی نہیں لا سکا ہوں، جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا سٹاک، اس لیے نہیں لا سکا ہوں، تاکہ جو ہے معاملات آگے بڑھتے جائیں۔ اور پھر عورت بھی اگر سمجھے بھی جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی رسپیکٹ کرے اس کی، کہ یہ میری دید رکھنے کے لیے مجھ سے پیار کرتا سے جھوٹ بولتا ہے، ورنہ یہ مجھے کہہ دیتا نہیں ہے جی جاؤ چھٹی کرو، جھگڑا بنا سکتا تھا مجھ سے۔ دیکھیں نا، جو آدمی آپ سے پیار اور رسپیکٹ کی وجہ سے کچھ چیز چھپا رہا ہے نا، اس کا احترام کریں۔ میں بعض اوقات انجمن حسینی سے باہر نکلتا ہوں نا، لڑکے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، فوراً مجھے دیکھتے ہوئے چھپا لیتے ہیں، میں خوش ہو جاتا ہوں، ورنہ جا کر ان کو ڈھونڈنا شروع کر دوں، ان کی جیبوں کی تلاشی کرنا شروع کر دوں کہ پیچھے کون چھپا رہا ہے، یہ دھواں کس چیز کا آ رہا ہے، یہ بو کس چیز کی آ رہی ہے، تو اس میں ان کا کچھ نہیں جانا، میرا اپنا جائے گا۔ میں خوش ہو جاتا ہوں، دیکھو کتنے اچھے بچے ہیں، پی رہے ہیں سگریٹ، غلط کام کر رہے ہیں،
لیکن اتنی تو ان کو ہے کہ مجھ سے جو مخفی کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں. بس یہ میاں بیوی کے جو حق حقوق ہیں ان کا جو دونوں کو خیال رکھنا چاہیے، اور کمپرومائز سے بہترین طریقہ جو آگے جو ہے وہ چل سکتا ہے. لیکن شریعت میں یہ ہے کہ گھر کا تمام اخراجات وہ مرد پر ہیں. 3 قسم کے اخراجات واجب ہیں انسان پر، مرد پر. بیوی کے اخراجات اپنی حیثیت کے مطابق، بچوں کے اخراجات، لڑکا ہے تو بالغ ہونے تک، لڑکی ہے تو جب تک شادی نہیں کرتی، اور ماں باپ کے اخراجات یہ اس پر جو ہے وہ واجب ہیں، اور وہ اس سے اگر انکار کرے گا تو گناہگار ہے. اس کے علاوہ جو جانور اس نے رکھے ہوئے ہیں گھر میں ان کے اخراجات جو ہے وہ اس پر واجب ہیں. وہ یا ان کو بیچ دے یا کسی کو تحفہ دے دے، یا ان کے اخراجات، مثال کے طور اپنے طوطے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کو دانا نہیں ڈالتے تو آپ گناہگار ہیں. آپ پر واجب ہے نماز کی طرح، روزے کی طرح کہ انہیں وقت پر جو ہے وہ دانا ڈالیں، وقت پر ان کا خیال رکھیں، ان کی صفائی کا خیال رکھیں، ان کی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور ان کی ضروریات جو پوری کریں. اگر نہیں کر سکتے تو فوراً انہیں آزاد کر دیں یا انہیں جو ہے وہ بیچ دیں. ڈاکٹر صاحب نے رکھے ہوئے ہیں، ان سے متعلق بات نہیں ہو رہی. یہ نہ ہو آپ سمجھیں کہ جو ہے کہ یہ ہم ان سے متعلق بات کریں گے، ان کے بعد متعلق بات کر رہے ہیں. تو ابھی یہ درس میں آپ کے پاس کتنے طوطے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب؟ مولانا صاحب وہ 2 سے شروع کیا تھا، اور وہ 2 سے وہ پھر 6 ہو گئے. لیکن کچھ سال پہلے ایسے ہی وہ پھر ہم نے ان کو ختم کر دیا تھا. وہ شغل جو ہے نا وہ بیچ دیے تھے، جس طرح آپ بیچ کہہ دیے رہے تھے ہیں. سر. وہ کیونکہ کیوں وہ بیچے شور ہیں؟ بہت، جی ان کے اچھا بچے ہو گئے، وہ شور بہت کرنے لگ گئے تھے. پھر اچھا وہ اچھا تھوڑا سا ٹائم بھی گھر والی جو ہے ان کو بھی تھوڑا سا خوف تھی. پھر میں نے وہ پھر صلاح مشورے سے یہ وہ اچھا ہوا ہماری اس تقریر سے پہلے بیچ دیا آپ نے. تو کھانے پینے کا تو ان کا اتنا خیال رکھا کہ وہ پرورش بہت 2 سے 4، 4 سے 6 تو آگے اضافہ ہونے جا رہا تھا. پھر میں نے کہا ابھی ان کو پھر جو اور لوگ شوق. ٹھیک ہے جی. جی اگلا کوئی سوال ہے؟ سوال جو مکمل ہو گئے ہیں، یا اس ڈر سے سوال کوئی کر نہیں رہے کیونکہ میں لمبی تقریر شروع کر دیتا ہوں، اس سے ڈر کے بعض کو ہوتا ہے نا، ہم بعض لوگوں کے فون اس لیے اٹھاتے نہیں کہ یہ لمبی تقریر والا آدمی ہے، اس کا فون فی الحال نہیں اٹھائیں گے. جس دن ضرورت پڑے گی ہمیں سرگرمی کی، انٹرٹینمنٹ کی، تو اس دن اس کو خود فون کر دیں گے. السلام علیکم مولانا صاحب. جی کیسے ہیں جی آپ شاہ صاحب؟ خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، سب خیریت. مولانا صاحب میں ابھی تھوڑا بزی تھا، مصروف تھا، تو میں ابھی آیا ہوں. تو میں تھوڑی آپ لوگوں کی ڈسکشن سن رہا تھا خواتین اور مرد حضرات کے گھر کے جو معاملات ہیں ہمارے جو ہے شریعت میں. لیکن جس طرح ہم ممالک میں رہ رہے ہیں، یورپ میں، یہاں تو پتہ ہے خواتین اگر 22 لیو میں نہ آئیں تو وہ پھر جو نارویجن معاشرے وہ کہتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے تاکہ وہ انٹیگریٹ ہوں، جی جی کہ انٹیگریٹ کے حوالے سے ان کو 22 لیو میں آنا چاہیے خواتین کو. جی جی. تو یہاں پہ تو اگر میاں بیوی دونوں کام نہ کرے لون بھی نہیں ملتا. جی جی. تو اس طرح کے بھی کافی مسئلے مسائل ہیں ہمیں ادھر نا. جی جی. تو اس حوالے سے کیا؟ میں ہمیشہ شریعت کے جو قوانین ہوتے ہیں نا، یہ جی جنرل ہوتے ہیں، اور ہر آدمی نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو فٹ کرنا ہے، اور جی یہ مسائل سارے کمپرومائز سے حل ہوں گے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر نہیں چلے گا، پر اس میں مشکلات پیدا ہوگی، تو اس میں یہ کام جو ہے وہ کریں خواتین، بلکہ بعض کا ضروری ہو سکتا ہے. اب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خاتون کا جو کام کرنا ہے نا، اس پر بھی مختلف شرعی حکم لاگو ہیں. باہر بعض اوقات اس کا باہر کام کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ ضرورت جی اس طرح پڑ گئی، اب بیچارہ شوہر بیمار ہے، 100 مسائل ہیں. بعض اوقات اس کا باہر کام کرنا مستحب ہو جاتا ہے، بعض اوقات جی اس کا باہر کام کرنا حرام ہو جاتا ہے. یہ انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ کون سا حکم اس پر جو ہے جاری ہو رہا ہے. کہ مثال کے طور پر شوہر اس کی ساری اخراجات پوری کر رہا ہے، اس کی ٹھیک ٹھاک آمدنی ہے شوہر کی، اور بیوی اس کے باوجود باہر جائے گی تو بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے. گھر میں جو بچوں کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو خیال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی تربیت والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس طرف سے ان کو مسائل نہیں ہے اقتصادی لحاظ سے.
کمائی کے لحاظ سے، انکم کے لحاظ سے، وہ اگر عورت اس کے باوجود باہر جاتی ہے کام کرنے کے لیے تو پھر جو ہے وہ ممکن ہے شرعی لحاظ سے اس کے لیے کوئی سختی ہو، لیکن ہر آدمی نے اپنا خود دیکھنا ہے، خود اپنا جو ہے وہ اس حکم کی، اس شرعی حکم کی اپلیکیشن اس نے خود کرنی ہے، یہ انڈیویجول معاملہ ہے۔ لیکن خواتین جن کے پاس ہائی ایجوکیشن ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم نے پوری زندگی اتنا پڑھا ہے تو ہم نے اس لیے تو نہ پڑھا کہ ہم گھر میں برتن دھوئے یا کھانا بنائے، ہم نے اپنا کیریئر بنانا، ہم نے بھی ایڈوائس لیو میں آنا، یہ وہ اس طرح کے مسائل ہیں فیملیوں میں۔ جی وہ بات آپ کی صحیح ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وہ صحیح کہا انہوں نے کہ انہوں نے کیریئر بنایا، ان پر پیسے خرچ ہوئے ہیں، ملک کے، قوم کے، ان کے اپنے ٹائم خرچ ہوا ان کا، تو وہ شارٹ ٹائم، تھوڑے ٹائم کے لیے کام کریں نا، دن کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کام کریں تاکہ ان کے بچے بھی ڈسٹرب نہ ہوں، تاکہ ان کے مسائل بھی نہ ہوں، اور دونوں طرف سے معاملہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہے وہ صاحب جی آپ بتا رہے تھے سوری کہ مسلمان جو خواتین حق مہر کے حوالے سے، تو میں نے تو ادھر دیکھا ہے یہاں تو اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف یا شرسمیسی کا مسئلہ بنتا ہے تو ادھر تو خواتین مردوں کو کنکوش کر دیتی ہیں پکڑ کے، اور مردوں کو تو ان سے آدھے سے زیادہ حصہ وہ لے جاتی ہیں، ان کو تو حق مہر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہاں یہ نہیں، وہ برعکس بھی ہو سکتا ہے، وہ تو الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ممکن ہے وہ کمائی کرتی ہو، اس کی آمدنی زیادہ ہو، اس کی پراپرٹی زیادہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر تو کیسز 99% یہی ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو پوچھ کر دیتی ہے پکڑ کے۔ اور یہ ان کا قانون بہت اچھا ہے گوروں کا، کیونکہ ایک خاتون آپ کے ساتھ چلی ہے نا، آپ نے اگر باہر سے پیسے کمایا تو باہر سے تب کمایا کہ وہ گھر میں آپ کا سکون تھا، وہ بیچاری گھر میں کام کرتی رہی ہے، صحیح، تو تب آپ نے بلڈنگیں بنائی ہیں، تب آپ نے پراپرٹی لی ہے، تب آپ نے گاڑی خریدی ہے۔ یہ قانون ان کا عین اسلام کے مطابق ہے کہ آدھی پراپرٹی کا جو حصہ اس عورت کو ملنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا بیچارہ جو ہے وہ بیچاری فرض کریں گھر میں بیٹھی رہی ہے، کمائی اس نے نہیں کی، اب آپ اس سے جدا ہو رہے ہیں یا وہ کسی مشکل وجہ سے جدا ہو رہی، اب وہ بغیر بیچاری بغیر چھت کے رہے، وہ کہاں جائے؟ صحیح، تو یہ اچھا سسٹم انہوں نے بنایا کہ اس کو آدھی پراپرٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اور اس میں ایک اور اچھا یہ بھی ہے کہ پھر مرد رات تھوڑا سا وہ ہاتھ بھی اولا رکھیں گے طلاق کے معاملے میں، بھائی جو ہے لیکن موسم یہ تو یہاں پہ تو خواتین جو ہے وہ گھر میں بیٹھنے والی تھی ہے نہیں ہے، وہ تو سبھی کام کرتی، وہ مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں یہاں پہ خواتین جو ہے۔ جی وہی انڈیویجول ہے نا کہ کہاں خاتون زیادہ کام کرتی کم کرتی، یہ کیس ٹو کیس ہے، جنرل اس کو ہم ریگل نہیں بنا سکتے۔ جی چلو مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جی تو ہمیں ٹھیک ہے یاد جی، رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم، یا اللہ اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، یا اللہ عالم اسلام کے اتحاد اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، شیعہ سنی کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ ربیع الاول مہینہ ہے، برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، نبی کریم کے آنے کا مہینہ ہے، یا اللہ نبی کریم کے نور کے آنے کی برکت سے ہمیں برکات کا نزول فرما، ہمیں نبی کریم کی تعلیمات سے روشنائی عطا فرما، ہمیں ان کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے نبی کریم خوش ہو جائیں، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو نبی کریم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ اپنے آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وبارك على محمد وارحم محمد وآل محمد کب سے التماس ہے، ہم نے خیر سے جانا ہے بدھ کو، تو سفر کے لیے اور زیارات کے لیے کامیابی اور خیر خیریت سے دعا کیجیے گا، ایران سے تشریف۔ خدایا تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ڈاکٹر صاحب کے سفر کو خیر و عافیت سے منزل تک پہنچا، ان کی زیارات کو قبول فرما، یا اللہ سفر کی تمام مشکلات کو ان سے برطرف فرما، یا اللہ تو غفور رحیم ان کے سفر کو ان کے لیے باعث برکت قرار دے، یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، یا اللہ یہ سفر میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو تیرے حوالے کرتے ہیں اور تیری امان میں
کہ جانا چاہتے ہیں. یا اللہ تو وہ ہے جس نے صحیح و سالم یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹا دیا. تو وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف پلٹا دیا تھا. تو ہے جس نے تمام انبیاء کو مشکلات سے نکالا. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, ان کی سفر کی تمام مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ تو غفور رحیم, انہیں توفیق بھی دے کہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے آل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں, خلوص سے حاضر ہو سکیں. یا اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. یا اللہ ان کی حاضری کو مستجاب فرما. یا اللہ انہوں نے جو دعائیں کی تلاوت کریں گے, زیارت نامہ جو پڑھیں گے, یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما. یا اللہ حاضرین کو توفیق بھی دے کہ بار بار آل بیت علیہ السلام کی زیارت لی جا سکیں, وہاں حاضری دے سکیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد. انشاءاللہ آپ سے قبلہ 2 حاضریاں غیر حاضریاں لگیں, پھر انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات زیارت سے. ضرور انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے جی, دعا آپ سب کے لیے ضرور کروں گا مولا کے روزے پہ جا کے. اور بی بی معصومہ ضرور, شکریہ, بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی, خدا حافظ. سب کو دعا میں یاد رکھیں آپ. جزاک اللہ خیر.